روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا وراح إلى المسجد أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث بیان کی ہے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ جو شخص صبح کے وقت مسجد جاتا ہے اور شام کے وقت مسجد جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت سے میزبانی تیار کرتا ہے۔ جب بھی وہ جاتا ہے، صبح جاتا ہے یا شام جاتا ہے، ہر دفعہ کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں میزبانی تیار کرتا ہے۔ اس حدیث سے مسجد کی طرف جانے کی فضیلت بالکل واضح ہے۔ مومن آدمی کو مسجد سے بہت پیار کرنا چاہیے، مسجدوں سے بہت پیار ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے، ایک حدیث میں ذکر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی، زمین میں کون سے ٹکڑے ہیں جو اللہ کو زیادہ محبوب ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مسجدیں ہیں۔ حالانکہ زمین ساری اللہ نے بنائی ہے، تو جس ٹکڑے کو اللہ کے نام وقف کر دیا گیا، اللہ کی عبادت کے لیے تیار کر دیا گیا، اللہ کے نام لگا دیا، اللہ کے بندوں نے اپنی گرہ سے اپنی جیب سے پیسے خرچ کر کے ایک ٹکڑا خریدا گیا، اس پر اللہ کا گھر بنایا گیا، وہ اللہ کے نام لگ گئی ہے، جگہ وقف ہو گئی ہے عبادت کے لیے، قرآن و حدیث کی تعلیمات کے لیے، اللہ کو وہ بہت زیادہ محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر سے واپس تشریف لاتے تو گھر جانے کی بجائے پہلے سیدھے مسجد جاتے تھے۔ سفر سے واپسی پر اللہ کا شکرانہ کہہ دیں، سفر کی کامیابی کے سلسلے میں شکرانہ کہہ لیں، خیریت سے واپسی کے سلسلے میں شکرانہ کہہ لیں۔ آپ سفر سے واپس آتے تو گھر جانے کی بجائے پہلے مسجد جاتے تھے۔ ہمارے اور بھی کئی ماضی قریب کے اور اس سے پہلے بھی بڑے بڑے سلف صالحین کے واقعات ملتے ہیں کہ جب وہ سفر سے واپس آتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے تھے۔ تو مسجد سے بہت پیار ہونا چاہیے۔ ایک حدیث میں مسجد کے ساتھ جو مومن کا دلی لگاؤ اور تعلق ہے، قلبی تعلق، اس کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ وہ حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا، جبکہ اللہ کے عرش کے سوا پورے محشر میں اور سایہ ہی کوئی نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگ ہیں، اور پتہ ہے کہ اس دن گرمی کی شدت کی ہوگی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور راوی بیان کرتے ہیں کہ جو میل کا لفظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، میل سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے، وضاحت نہیں کروا سکا، کیونکہ 1 میل ہوتا ہے مسافت والا، میں اتنے میل سفر کر کے گیا، زمینی مسافت، اور عربی زبان میں میل آنکھوں میں سرما لگانے والی سلائی کو بھی کہتے ہیں، کہ وہ سرما ڈالنے والی سلائی والا میل مراد ہے یا زمینی مسافت والا میل مراد ہے۔ 1 میل کے فاصلے پر سورج ہوگا، اور زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، پاؤں بھی ننگے ہوں گے۔ اس دن اللہ تعالیٰ 7 قسم کے خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ یہ چھوٹا اعزاز نہیں ہے، بہت بڑا اعزاز ہے۔ تو ان 7 قسموں میں سے ایک قسم کون سی ہے؟ رجل قلبه معلق بالمساجد، وہ شخص جس کا دل مسجد سے اٹکا رہتا ہے، اٹکا ہوا ہے، نماز پڑھ کے
اذکار کر کے دعائیں کر کے واپس چلا گیا ہے، لیکن ٹک ٹکی لگی ہوئی ہے. اگر گھڑی ہے تو بار بار دھیان گھڑی کی طرف جاتا ہے، یا دل میں یہ خیال مسلسل چل رہا ہے اگلی نماز کا ٹائم ہوگا، جانا ہے، بار بار تعلق کرتا ہے. یہ تعلق مسجد کے ساتھ، عبادت کے ساتھ، نماز کے ساتھ، یہ مومن کی بہت بڑی قیمتی متاع ہے. مجھے کسی دیکھنے والے شخص نے بتایا کہ مناظر اسلام حضرت مولانا حافظ عبد القادر روپڑی رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی آخری بیماری میں جس دوران وہ اللہ کے پاس لگے تھے، ہسپتال میں تھے، تو بے ہوشی تھی، غنودگی تھی. ذرا آنکھیں کھولتے دیکھتے یار نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، تو وہاں بیٹھے بیٹھے کبھی وضو کرتے اور کبھی تیمم کرتے، ہاتھ مار کے بستر پر تیمم کر لیتے اور نماز شروع کر دیتے. نماز کے دوران پھر نیند آ گئی، کافی ٹائم گزر گیا، پھر وہ نیند ختم ہوئی، آنکھ کھولی، یار نماز کا کیا ہوا، نماز کا ٹائم ہو گیا، پھر وضو کیا اور پھر نماز شروع کر دی. یعنی یہ اکثر آخری جو بیماری تھی ان کی ہسپتال میں اس کیفیت کے ساتھ وہ دن گزارے ہیں. یہ کیسے نصیب ہوتی ہے چیزیں؟ یہ ایسی نہیں نصیب ہوتی جب انسان کا خمیر نمازوں میں، مسجدوں کی طرف آنے جانے میں کندھا ہوا ہو، اور دل دماغ میں، جسم کے جوڑ جوڑ میں، خیالوں میں، ہر جگہ پہ نماز گھس جائے، داخل ہو جائے، سرایت کر جائے، تب یہ اللہ تعالیٰ یہ اعزاز عطا فرماتا ہے. تو مساجد سے تعلق کوئی معمولی چیز نہیں ہے، بہت قیمتی سامان ہے، بہت قیمتی. مسجدوں سے تعلق قائم رہنا چاہیے. آج حالات ایسے ہیں لوگوں کے معاشی، یہ اس سال کے کرونا وائرس کی وجہ سے، کہ لوگوں کا مساجد سے تعلق ایک طرف تو حکومتی انتظامات کی وجہ سے وہ ختم کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف لوگوں کا رجحان بھی مساجد کے جو مسائل ہیں، مساجد کی انتظامی ضروریات ہیں، مساجد کی جو معیشت کی ضروریات ہیں، لوگوں کو ان میں دلچسپی نہیں رہی. آپا دابی کا زمانہ ہے، تو مسجد سے منہ نہیں موڑنا چاہیے جیسے بھی انسان کے حالات ہو. مسجد قرآن سے پتہ چلتا ہے، قرآن مجید سے سورہ بنی اسرائیل کا مطالعہ کریں پہلے رکوع کا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو مسجد سے تعلق ہے یہ ایمانی غیرت اس پہ پائی جاتی ہے. اللہ نے بنی اسرائیل کے حوالے سے بتایا ہے کہ جب ان کے دشمن ان پر 2 دفعہ مسلط ہوئے تو اللہ نے جو تباہی ان کے اوپر آئی اس پہ مسجد کا خاص طور پر ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، کہ مسجدوں میں داخل ہو گئے، مسجدوں کو پامال کر دیا، بیت المقدس کو ڈھا دیا، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. انہوں نے مسجد کا ذکر کیا، آپ پڑھ لیں. وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. جو بڑی تباہی آئی اس میں مسجد کی تباہی کو اللہ نے نمایاں کر کے بتایا ہے. کیوں؟ یہ مسجد ایمان والوں کی غیرت ہوتی ہے. لہذا مسجد سے تعلق بڑا خاص ہونا چاہیے. کس طرح؟ مسجد کی طرف آنے اور جانے کا اہتمام، مسجد میں کوئی ٹائم گزارنا، بیٹھنا، سفر سے واپسی پر مسجد کا رخ کرنے کی کوشش کرنا، مسجد کی ضروریات کا خیال رکھنا، مسجد کی جھاڑ پونچھ کرنا. اللہ نے قرآن مجید میں اپنے نبی سیدنا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیا. ان سے اللہ تعالیٰ نے اپنا گھر بنوایا، بیت اللہ شریف بنوایا، اور اللہ نے ان سے کہا ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. اس کی تفسیر کئی اقوال پر مشتمل ہے. اس میں سے ایک قول یہ بھی ہے جو الفاظ کے ظاہر سے سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں نبیوں کو مسجد کی صفائی ستھرائی کا حکم دیا تھا. سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے حوالے سے بھی یہ پتہ چلتا ہے، بعض مطالعے سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے گھر بیت المقدس کی صفائی کیا کرتے تھے. مسجد کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا، مسجد کی ضروریات کا خیال رکھنا، مسجد کا بل آ گیا ہے بل کی طرف دھیان دینا،
اور چیزوں کا خیال رکھنا، یہ مسجد سے تعلق ہے۔ اور یہ تعلق مسجد کے ساتھ جو ہماری اصل موضوع کی حدیث ہے کہ مسجد کی طرف صبح جانا اور مسجد کی طرف شام کو جانے سے اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جنت کی ہر دفعہ جانے کے بدلے میں میزبانی تیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں سے تعلق نصیب فرما دے، قلبی تعلق، اور وہ تعلق ہمارے ذریعے آگے ہماری نسلوں میں منتقل ہو جائے، ہماری اولادیں اور نسلیں مسجدوں کے ساتھ جڑ جائیں۔ اسی میں خیر و برکت ہے، دین کی بھی، دنیا کی اور آخرت کی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔